بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، آپریشن بنیانم مرصوص کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے. اس 1 سال میں پاکستان کے اندر جو جذبہ تھا نوجوانوں کے اندر، وہ ہم نے عروج پر دیکھا. پاکستان میں یہ جذبہ تو یقینی تھا، کشمیر کے نوجوانوں میں یہ جذبہ بھی یقینی تھا، لیکن صورتحال اوورسیز کشمیریوں کی کیا تھی، یا اوورسیز کشمیری کیا سوچتے تھے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو اس دوران مئی 2025 میں متحدہ عرب امارات دبئی میں موجود تھے، وہاں پر مقیم تھے، اور انہوں نے وہاں سے میڈیا کے ذریعے یا وہاں سے اپنی آنکھوں سے آپریشن بنیانم مرصوص دیکھا. وہاں پر ان کی ملاقات انڈینز سے بھی ہوئی، آکوپائڈ کشمیر کے نوجوانوں سے بھی ہوئی، اپنے جو اوورسیز کشمیری تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی، پاکستانی بھائیوں سے بھی ملاقات ہوئی. ان کے جذبات کیا تھے، وہ کیا سوچتے تھے، اور دیگر کیا صورتحال تھی. ایک سیاسی نوجوان بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بھی ہیں. ان کی سیاست کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، ان کے حلقے کی صورتحال کیا ہے. ان کا حلقہ کھاوڑا ہے، جہاں پر ابھی مسلم لیگ نون کی قیادت تبدیل ہوئی ہے، جہاں پر چودھری لطیف اکبر خود بھی ایک بڑے تگڑے کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے ہیں. ان کو یہ کیسے دیکھتے ہیں، یہ سب اور بہت ساری باتیں کریں گے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جناب خلیق احمد گجر صاحب. خلیق صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو جی. سب سے پہلے میں تو کشمیر ڈیجیٹل حق نواز مغل صاحب اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے اس ادارے کو اسپیشلی کشمیر ڈیجیٹل کو باہر سے جو اوورسیئر ہم اسپیشلی دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ اس کا کردار بہت سراہا ہے ہم نے، اور اسپیشلی اوورسیئر اس کو ضرور دیکھتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بنیان المرصوص کی بات ہے، پوری دنیا کے اندر ہم تو صرف چلیں ایک متحدہ عرب امارات کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک امید جاگی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ پہلے انڈین جو ہے وہاں پہ لوگ رہتے تھے، پبلک رہتی تھی، وہ ذاتی طور پہ ہمیں اس چیز میں سٹریس کرتے تھے، لیکن جب سے بنیان المرصوص یہ آپریشن ہوا، انڈین سٹریس کرتے تھے کہ ہم ایشین ٹائیگر ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. پہلے ہم نے ورلڈ کپ کرکٹ کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا، وہ اس میں بھی بڑا اس میں بھی وہ بات کرتے تھے، بالکل بہت ہوٹنگ ہوتی تھی. لیکن جب سے یہ انڈین آپ پہ ہوٹنگ کرتے تھے ورلڈ کپ پہ کہ ہم ورلڈ کپ جشن مناتے تھے کہ ہم جو ہے نا ہم یہ جیت گئے. اور اس کے بعد جب سے ہم نے جو ہے یہ بنیان المرصوص ہوا، اسپیشلی جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، وہ انہوں نے جو ایک ہمارے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک منجے ہوئے ایک اس وقت سپہ سالار ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں جو 25 اور 27 کروڑ عوام، بالخصوص کشمیریوں کے لیے جو انہوں نے ایک امید جاگی ہے، آر پار کے کشمیری. اور یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اچھا، ورلڈ کپ جیتا تو وہ آپ کو ہوٹنگ کرتے تھے؟ ہاں ڈیفینیٹلی، وہ بہت وہاں پہ شور شرابہ اور بہت زیادہ ہوٹنگ کرتے تھے، اس لیے ہمیں اس بارے میں ڈیفینیٹلی ہم ڈیفینڈ تو کیسے کر سکتے ہیں. لیکن جب سے ہم نے ایک نئی جنگ جو بنیان المرصوص کے حوالے سے جو جیتی، یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو ہے نا وہ پھر وہ ایک امید جاگی. ہم اس کے بعد اچھا پھر اس ہوٹنگ کا بدلہ آپ نے نہیں لیا؟ ہاں ڈیفینیٹلی. اس کے بعد جس وقت ہم نے 6 کے ساتھ 8 گرا دیے، تو ڈیفینیٹلی ہماری تمام فورسز جو ہیں، چاہے وہ فضائیہ ہو، بحری ہو، جو بھی ہو، اس نے جو وہاں پہ پوری دنیا کو دکھایا. آج یہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا ہماری اسپیشلی پاک فوج اس وقت پوری دنیا کے اندر نمبر 1 پہ ہے. نمبر 1، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، وہاں پہ ہم خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک انٹرنیشنل ایشو جو ہے، آپ یہ دیکھیں اس وقت امریکہ جو پوری دنیا کا سپر پاور اپنے آپ کو مانتا تھا، اور 2 فریقین ایران اور امریکہ کے درمیان جب اس صورتحال میں بات ہوئی، تو وہاں پہ فیلڈ مارشل جو عاصم منیر صاحب ہیں، ان کا کردار ہمیشہ ہمارے دلوں میں ڈیفینیٹلی پوری اوورسیز. اچھا، اس بار کے گجر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ اس دوران باہر تھے جب یہ بنیان مرصوص ہوا، پہلے تو مجھے یہ پلیز بتائیں کہ آپ نے واپس پھر ہوٹنگ کی انڈینز پہ؟ آپ نے بھی پھر ان کو بتایا کہ ہم چیمپئن ہیں اور ہم؟ یہاں ڈیفینیٹلی، کیونکہ ایک کرکٹ تو ایک گیم ہے، چلو گراؤنڈ میں ایک اس کو تو ہر یہ کھیل میں کھیلا جاتا ہے، لیکن جو ایک جنگ ہے ملکوں کے درمیان جو دفاعی ایک فورسز کی جنگ ہوتی ہے جس کو پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی کرکٹ ایک طبقہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے ہم بھی اس کے شوقین رہے، لیکن جو جنگ ہے تو یہ پوری ورلڈ دیکھ رہا ہوتا ہے. وہاں پہ ڈیفیٹ ہو تو پھر اس ملک کا مورال بلند ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی کلمے کی بنیاد پہ جو بنا ہوا پاکستان ہے، اللہ نے اس کو بہت عزت دی ہے، اور ہم وہاں پہ بہت خوشی سے رہیں، اور اللہ نے
اب جو ہمیں عزت دیا یہ ہم 70 سالوں میں باہر ہی ہے. بڑی بات ہے. یا ڈیفینیٹلی اس وقت ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی. تو مجھے یہ بتائیں کائنڈلی کہ وہاں پر جو اس بار کے کشمیری تھے ان سے آپ کی ملاقات؟ ہاں بہت زیادہ. ہم وہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ وہاں پہ اس طرف کے جو کشمیری ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں, اچھا, انجینئر ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہیں. ان کی بھی بالکل جو ہے نا اس کے بعد ان کی بھی ایک امید جاگی ہے. اچھا, ڈیفینیٹلی وہ لوگ پسند کرتے ہیں اچھا, کہ ہمارا یہ لکیر ختم ہونی چاہیے, اچھا, اور آخر اسی بزور بازو ختم ہوگی کہ جب اس طرح کا انشاءاللہ, ایونٹ ہوگے اور ہم انشاءاللہ ہمیشہ جیتیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا پازیٹیو رسپانس بنے گا. ہم نے ان کا غرور خاک میں ملایا. وہ خود کو ایشین ٹائیگر کہتے تھے اور نام نے آج چیمپئن بنے ہوئے تھے. ہم نے جب ان کو فضائیہ میں شکست دی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا تو ویسے بھی جو ہے نا وہ غرور خاک میں مل گیا اور مل ہی جانا تھا. زبردست. یہ آپ سے جاننا بہت ضروری تھا کہ اس وہاں کے جو کشمیری اوورسیز کشمیری ہمارے وہ اس کو کیسے دیکھ رہے تھے. اور یہ ہم کیونکہ اس کو ایک خوشی کے موقع پر منا رہے ہیں, سال پورا ہو رہا ہے ہمارا, سالگرہ ہے, اور ہم آج بھی 6-0 سے اشارے کر کے ان کو ہوٹ کرتے ہیں آج بھی. اور ہم جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ, وہ تو 7-0 اور کبھی 8-0 بھی بتاتے ہیں, لیکن یہ ساری کامیابیاں ہماری ہیں, ہماری پاک فوج کی ہیں, ہماری پاکستانی عوام کی ہیں, ہماری کشمیری عوام کی ہیں. بالکل اس کے ساتھ 25 کروڑ عوام, 27 کروڑ بالخصوص کشمیری بھی. اور خاص طور پر یہ جو آپ نے اس بار کے اوورسیز کشمیریوں کا بتایا کہ ان کو حوصلہ ہوا ہے, تو جو ہمارے اس بار کے جو مسلمان ہیں وہ بھی کوئی وہاں پہ تھے انڈین, بالکل سب سے زیادہ وہاں پہ مسلمان ہیں. ان کا کیا ماننا تھا؟ بالکل وہ بھی اسی پوزیشن پہ کھڑے ہیں کیونکہ وہاں پہ 1947 کے بعد آج تک وہاں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ اس حوالے سے حوصلہ افزا تھے کہ انشاءاللہ امید کی کرن اور آزادی کی کرن انشاءاللہ طلوع ہوگی, انشاءاللہ بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. گلزار صاحب, یہ تو آپ سے بات کی ہم نے جو آپ وہاں پر تھے اور آپریشن بنیان مرسوس, آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور آپ کھاوڑا سے آپ کا تعلق ہے, حلقہ آپ کا کھاوڑا ہے. کھاوڑا میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نے ایک نئے امیدوار کو آزمانے کی کوشش کی ہے. راجہ ساک مجید صاحب پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں. راجہ قیوم صاحب اس سے پہلے امیدوار رہے اور وہ جیتے بھی, منسٹر بھی رہے. لطیف اکبر صاحب وہاں پر منسٹر رہے. وہاں پر بہت سارے اور نام ہیں, میں اگر نام لینا چاہوں, راجہ ابرار صاحب ہیں, راجہ شوکت صاحب ہیں, چودھری شفقت صاحب ہیں, اور آزاد امیدوار بہت سارے ہیں, راجہ ظہیر صاحب ہیں. بے تحاشا امیدوار ہیں کھاوڑا میں اس وقت. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کھاوڑا کے مسائل جو ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک امیدوار حل کر سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کھاوڑا کے اندر, کیونکہ مجھے بھی بڑا ٹائم ہو چکا ہے, 20-25 سال. آپ بلکہ خاص لطیف اکبر صاحب. جی بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نظام ہے کہ برادری ازم کے اندر جو گھسا ہوا نظام ہے, ہم تو ذاتی طور پہ اس کو نہیں مانتے بھائی, آپ صاحب اس چیز کی گواہ بھی ہوں گے, کیونکہ ہم تھوڑا سا اور طرح کا نظریے کے عمل, ہم گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے نئے امیدوار ثاقب مجید صاحب, از اے گریٹ مین, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس شخص کی بڑی اسٹرگل ہے, ہم اسے پازیٹیو لیتے ہیں. کسی کا کوئی ذاتی فیل ہے, اس کے اپنا ہے, وہ کیا ہوا وہ اس کا فیصلہ کوئی عدالتی نظام یا کوئی کر سکتا ہے. ہم تو اس معاملے سے کوئی بات نہیں کر سکتے, ہم ہمیشہ پولیٹیکل اور گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں گے. جہاں تک مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ٹائم ملا, اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کو 6-7 دفعہ, مجھے یہ بتائیں کہ آج جو یہ ایک نیا بات کر رہے ہیں جی, ہم نے تعلیمی پیکج دیا, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, آج بھی وہاں پہ کھنڈرات کا منظر ہے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں, مجھے آنے ضرور حق صاحب یہ بات ذرا غور رکھیے گا, آج بھی ہائی اسکول اتراسی جو ہے, آپ بے فکر ہو کر بات کریں, آپ کی کوئی بات نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے, بات ریالٹی بھی ہونی چاہیے. ہم نے آپ کو پتا ہے 2016 کے اندر بھی اسی وجہ سے وہاں پہ اسٹرگل کی تھی. وہاں پہ لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کو پانی کے مسائل تھے. وہاں پہ آج بھی پرائمری اسکول جو ساما ہمارا بالکل چھت کے بغیر ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ ہائی اسکول اتراسی ہے اسپیشلی, جس کے اوپر یہ تعلیمی پیکج کے بعد بہت زیادہ عوام کی طرف سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو بہت بڑی بلڈنگ بنائیں, لیکن کم از کم وہ اس کے ساتھ 10 گاؤں لگتے ہیں. اچھا, وہ اس کو نہیں اپ گریڈ کیا؟ بالکل, وہ آج بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. اس کے علاوہ پورے حلقے کے اندر ایسے اسکول انہوں نے جو ہے نا اپ گریڈ کیے ہوئے ہیں جن کی بنیاد ہی نہیں ہے, جو چھتوں کے بغیر ہے. اچھا, اور تمام جتنے بھی آج تک جو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان, ہم ذاتی اس کی مخالفت نہیں کر رہے, جو بھی گورنمنٹ رہی ہو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک رائٹس کے اوپر جو ہماری نسلوں کا جو ضیاع ہو رہا ہے وہ غلط بات ہے.
کسی بھی ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ چل کے لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں اور برادری ازم پہ علاقائی ازم پہ آج ان کو اصل ضرب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا 35-40 سال کا جو نظام ہے، یہ جو ابھی 70 سال تو ٹوٹل ہو چکے ہیں، لیکن جو اس کے بعد پارلیمنٹ سال کے بعد جی اس کے بعد ابھی تک وہاں پہ اگر لوگ پھر آج اسی دور میں وقت گزار رہے ہیں یا اسی دور میں آج ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، آج وہ بھی پانی کے لیے آج بھی ترس رہے ہیں، تعلیم کے لیے آج ان کے بچے پورے گاؤں کے گاؤں اٹھا کے شہر میں شفٹ ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو نیل کی عادت ہے یہ وہ یا تو عوام غفلت میں ہے یا پھر یہ خود ہی غفلت میں ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکلنا ہی نہیں دیتے. آپ کے خیال میں آپ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے 12-13 سالوں کے، اس سے پہلے آپ جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں تھے. جی اس سے پہلے آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی تھے. اگر آپ سے نیوٹرل بات پوچھی جائے، جی بولیں، کس جماعت نے سب سے زیادہ کام کروایا ہلکے میں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جماعتی سیٹ اپ کے دیکھا جائے تو سب نے کیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے صحیح، مثلا وہ اجتماعی مفادات کے لیے اجتماعی کو آج تک کسی نے نہیں ٹچ کیا. تمام تو خلیق گجر صاحب آپ خود کیوں نہیں میدان میں اتر؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ان فیوچر آؤں گا، لیکن جو موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ ان فیوچر ہم میدان میں ہوں گے. لیکن جہاں تک آپ راجہ عبدالقیوم خان صاحب کی بات کرتے ہیں، چودھری لطیف اکبر صاحب، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی ہم قدر کرتے ہیں. ہاں بات یہ ہے کہ پبلک رائٹس کے اوپر بات تو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ فار ایگزامپل لطیف اکبر صاحب اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، اسپیکر ہیں، اس سے پہلے اتنی بار رہے ہیں، تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں. وہ ہمارے اپنے، ہم ان کے اپنے. بات یہ ہے، وہ بات نہیں ہے، ہم پبلک رائٹس کی بات کرتے ہیں. ہم نے 2016 کے اندر فل سٹرائک کر کے اپنے گاؤں کے اندر وہاں پہ پانی لگوایا، ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. ہم نے اس جنگل سے نکالا کہ آخر کب تک آپ لوگ جو ہے نا اس طرح. مثلا دیکھیں ہمارا ایک ہی ماٹو ہے، آپ نے جموں کشمیر پیپلز پارٹی، اللہ جنت نصیب کرے، سردار خالد ابراہیم صاحب کو میرٹ کی بات کرتے تھے. ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ 1 مین 1 ووٹ کو ترجیح دو. ہم تو اس کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، ہم ذاتی طور پہ تو ایسے خیالات کے لوگ ہیں، لیکن جہاں تک پبلک رائٹس کی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں، کوئی بھی پیکج آتا ہے، اسے منصفانہ طریقے سے آپ اسے سب میں برابر تقسیم. بہت شکریہ خلیق گجر صاحب. ناظرین، یہ تھے خلیق گجر صاحب جو اپنے قیمتی اور زرعی خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ایک نوجوان قیادت بھی ہیں، حلقہ کھاوڑا کے نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بہت ساری ان کی فین فالوئنگ بھی ہے. اور یہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، کیسے انہوں نے جب دبئی میں تھے تو انہوں نے کیسے بیان مرسوس کو کیسے انجوائے کیا، اور کیسے پھر انہیں بھارتیوں کو چھیڑا، اور کیسے اوورسیز کشمیری ان سے آ کے ملے اور ان کو کیسے حوصلہ ہوا اس جنگ سے. ایک طرف اس کامیابی کا جشن اور دوسری طرف اپنے حلقے کی صورتحال بتا رہے تھے کہ حلقے میں تمام جماعتیں اگرچہ اقتدار میں رہیں لیکن حلقے میں اجتماعی کام کم ہوئے ہیں. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.